اصل خیر یہ نہیں کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپے کے سوا اور کوئی روپیہ نہ ہو۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسے سونے کے حروف سے لکھ کر لٹکا لو، تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت 2 لفظ زیادہ پڑھ لے تو اسے اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوریدا نہ جائے۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے اور عمل اس کا پھل ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے۔
لیکن یہ آواز بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔